السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹر خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹر، ہم لوگ سورہ نساء کی آیت مبارکہ 140 تک تفسیر اور آیت مبارکہ 147 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج کا لیسن آیت مبارکہ 141 سے سٹارٹ ہوگا اور لاسٹ تک پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا لیسن کل والے لیسن سے ہی کنٹینیو کریں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا ألم نکن معکم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا۔ جیسا کہ ہم لوگ منافقین کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ منافقین کا کیا طرز عمل تھا کہ وہ ایمان لائے پھر کفر میں پلٹ گئے، پھر ایمان لائے پھر کفر میں پلٹ گئے، پھر کفر میں ہی بڑھتے چلے گئے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں بخشیں گے اور نہ ان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں گے۔ پھر نیکسٹ اللہ تعالیٰ اظہار طنز منافقین کو کہہ رہی ہیں کہ بے شک ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دو۔ خوشخبری کا ورڈ عموماً خوشی کے لیے بولا جاتا ہے، یوز کیا جاتا ہے، لیکن ادھر اظہار طنز منافقین کو خوشخبری کہا گیا کہ تم جو ایسے دھوکہ بازی کرتے ہو، اس طرح کی جو تمہاری مکاریاں ہیں، تو تمہیں پھر دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ اور پھر مزید ان کا کیا طرز عمل تھا کہ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ ان کی دوستیاں تھیں، ہمدردیاں تھیں، خیر خواہیاں تھیں۔ اور کس لیے ایسا کرتے تھے؟ اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ کیا ان کے ہاں یہ عزت چاہتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ اور پھر مزید فرمایا کہ تحقیق اللہ رب العزت پہلے ہی کتاب میں نازل کر چکے ہیں کہ جب تم اللہ کی آیات کے ساتھ کفر ہو رہا ہو سنو یا اس کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہو تو ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی بھی نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ اور باتوں میں مشغول ہو جائیں، ورنہ تم بھی ان جیسے ہی ہوگے۔ اور جو ادھر فرمایا گیا کہ تحقیق پہلے ہی نازل کر چکا ہے کتاب میں، اس سے مراد کیا ہے؟ جیسا کہ یہ جو سورت کے احکامات ہیں یہ مدنی ہیں اور اس سے پہلے مکہ میں جو کچھ وہ لوگ کیا کرتے تھے تو ان کے بارے میں سورہ انعام میں اللہ رب العزت کچھ احکامات نازل کر چکے، تو وہ اللہ تعالیٰ ادھر یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ وہ آیت مبارکہ کیا تھی؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ آیت مبارکہ 68۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ جب تم دیکھو ان لوگوں کو کہ جو بحث کر رہے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں تو تم اعراض کر لو ان سے یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں اور باتوں میں اس کے علاوہ۔ اگر تمہیں شیطان بلا دے تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو یاد آنے کے بعد۔ کن کے ساتھ نہ بیٹھو؟ ظالم لوگوں کے ساتھ۔ تو ادھر اللہ رب العزت اسی آیت مبارکہ کی یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ اور اگر یاد آنے کے بعد بھی وہاں سے نہ اٹھے تو پھر کیا ہے؟ کتنی سخت وعید ہے کہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے، تمہارا شمار بھی انہی کی طرح ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نیکسٹ وہی سنا رہے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ اکٹھا کرنے والا ہے منافقین کو اور کافرین کو سب کے سب کو جہنم میں، کہ ان لوگوں کی پھر سب کا کیا انجام ہے؟ جہنم ہی ہے۔ مزید اس آیت مبارکہ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسی مجالس کو اٹینڈ کرنا، ایسی محفلوں کو اٹینڈ کرنا بھی بالکل بھی جائز نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ مذاق ہو، جہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جو بدعات اور کفر کی مجالس ہوں، تو ایسی مجالس کے پاس بھی نہیں بھٹکنا چاہیے۔ جیسا کہ مزید حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اس دسترخوان پہ نہ بیٹھے جس پر
شراب ہو۔ تو استغفراللہ، آج کل کیا ہو رہا ہے، جتنے بڑے زیادہ ہوٹلز ہیں، جو زیادہ 5 اسٹار قسم کے ہوٹل ہیں، تو ان میں شراب کا دور دورہ چلتا ہے، اور بعض اوقات یہاں تک سننے کو ملا ہے کہ اگر وہاں شراب نہیں چلتی تو پھر ایسے ہوٹل کی منظوری نہیں کی جاتی۔ گویا کہ زمانہ جاہلیت کا دور لوٹتا نظر آ رہا ہے۔ آج علم ہونے کے باوجود جہالت کی انتہا ہو چکی ہے۔ جیسا کہ مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، ورنہ پھر زبان سے، ورنہ پھر دل میں ہی برا جانو۔ اگر تم دل میں بھی برا نہیں جانو گے تو ایمان کا جو درجہ ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اگر انسان ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا اور زبان سے بھی نہیں روک سکتا اور پھر دل میں برا جانے گا، تو یہ سب سے کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے۔ اگر دل میں بھی برا نہیں جانے گا تو پھر ظاہری بات ہے اس کا ہم نوالا اور ہم پیالہ ہو جائے گا کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں گویا کہ وہ بھی اس میں شریک ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم برائی کو اگر دیکھیں تو اس کو حد الامکان روکنے کی کوشش کریں۔ اگر ہر طرح سے چارہ نہیں ہے، استطاعت نہیں رکھتے، تو پھر دل میں اس کو لازمی برا جانیں، نہ کہ اس کو آہستہ آہستہ اپنانے کی ہی کوشش کر لیں کہ چلو کوئی بات نہیں، آج کل دور ہی ایسا ہے، کیا کریں، پھر مجبوری ہے، یا یہ تو سب کچھ چلتا ہے، یا پھر ماحول ہی ایسا ہے۔ اس قسم کی ہم تعویلات کر کے تو اس کو اپنے لیے جائز قرار دیتے ہیں۔ بعض اوقات پہلے بہت اس کو کھلم کھلا برا سمجھتے ہیں، برا جانتے ہیں، آہستہ آہستہ پھر خود بھی اس میں ملوث ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کو جائز سمجھنے کی دلیل کہاں سے مل گئی۔ مزید اللہ رب العزت ان منافقین کا جو طرز عمل ہے وہ بتا رہے ہیں، الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو انتظار کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ یہ لوگوں کا یہ رویہ ہے کہ یہ لوگ جب دیکھتے رہتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں، فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، بس اگر تمہارے لیے فتح ہو اللہ کی طرف سے، قالوا، وہ کہتے ہیں، أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، کیا تمہارے ساتھ نہیں تھے ہم، وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اگر کافروں کو حصہ مل جائے، یعنی کہ کافر بظاہر فتح حاصل ہوتی ان کو نظر آئے تو پھر کافروں کے ساتھ ہو لیتے ہیں۔ یہ ایسا کس لیے کرتے ہیں کہ ان کو مال غنیمت میں سے حصہ مل جائے، مال غنیمت بٹورنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ہو لیتے ہیں، اگر ان کو شکست ملتی نظر آئے تو پھر کافروں کے ساتھ ہو لیتے ہیں۔ تو ان کو جا کر کیا کہتے ہیں، قالوا الم نستحوذ علیکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم نے تمہیں پناہ نہیں دی تھی، ونمنعکم من المؤمنین، اور مومنوں سے تمہیں بچایا نہیں تھا، یعنی کہ ہم تمہارے ساتھ ہو کر ان کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، ایسا نہیں کیا تھا ہم نے کہ ہم رکاوٹ بن رہے تھے۔ یہی رویہ اور اسی قسم کا طرز عمل ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تو آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ پہلے کہاں پڑھا تھا، یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا۔ نیکسٹ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو ضرور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا درمیان تمہارے قیامت کے دن، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز نہیں بنائیں گے اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنین پر کوئی راہ، یعنی کہ مومنوں کے خلاف کافروں کو کوئی ایسا راستہ نہیں ملے گا، یعنی کہ وہ ان پہ غلبہ نہیں پا سکیں گے۔ بظاہر اگر لگے گا کہ یہ شکست مومنین حاصل کر رہے ہیں اور کافروں کی فتح ہو رہی ہے، لیکن جو ان کو اجر ملنے والا ہے اس شکست کے بدلے میں بھی مومنین کے لیے بہت بڑا اجر اللہ کے ہاں تیار ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر وقتی مومنین کو شکست ملتی بھی ہے تو وہ بھی بعض اوقات مومنین کی کوئی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے یا پھر آزمائش بھی ہوا کرتی ہے۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، ان المنافقین یحادئون اللہ وہو خادئہم، بے شک منافق دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو حالانکہ وہ خود دھوکے میں آ رہے ہیں، یعنی کہ منافقین دغا بازی کرتے ہیں، گویا کہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ان کے ہر حال سے واقف ہیں، اور ایسا کر کے وہ بظاہر تو دھوکہ دیتے ہیں دوسروں کو لیکن خود دھوکے میں آ رہے ہیں، کہ اللہ رب العزت نے ان کی رسی دراز کی ہوئی ہے کہ دنیا پہ جو کرنا ہے کر لو، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت ایسی پکڑیں گے کہ پھر کہیں بھی ان کو خلاصی نہیں ملے گی، پھر ان کے لیے نجات کی کوئی بھی راہ نہیں ہوگی۔ مزید یہ کیا کرتے ہیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو سستی کے مارے کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی سراسر لوگوں کو دکھانے کے لیے، یُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا،
لوگوں کو دکھانے کے لیے اور نہیں یاد کرتے اللہ کو مگر بہت ہی کم۔ اب نماز کیوں ادا کی جاتی ہے؟ اللہ کی یاد کے لیے، جیسا کہ طٰہٰ سورت میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز ادا کرو میری یاد کے لیے۔ تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ یہ سراسر لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ کو یہ یاد نہیں کرتے مگر بہت ہی کم۔ پھر مزید مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کہ یہ درمیان میں لٹک رہے ہیں، نہ اس طرف ہو رہے ہیں اور نہ اس طرف ہو رہے ہیں، نہ تو مومنین کے ساتھ ان کے پکے سچے ہو رہے ہیں اور نہ ہی کفار کے ساتھ۔ جہاں سے ان کو مفاد ملنے کا کوئی چانس نظر آتے ہیں تو اس طرف ہو لیتے ہیں، گویا کہ انتہا درجے کے خود غرض۔ تو ان کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکتا رہنے دیں تو آپ اس کے لیے کوئی بھی راہ نہیں پائیں گے، پھر اس کے لیے نجات کی ہرہائی کی کوئی راہ نہیں ہے۔ منافقین کا مزید حال احادیث سے دیکھ لیتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اگر کوئی مسجد میں نہ آتا تو اس پہ نفاق کے بارے میں شک ہوتا کہ شاید یہ اس کے اندر نفاق ہے اس لیے یہ مسجد کی طرف نہیں آتا۔ تو یہ سراسر لوگوں کو دکھانے کے لیے مسجد میں آتے، لیکن نماز سے بہت دور، نماز بھی پڑھتے تو بس ایک سال سے اتارنے والی بات۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ منافقین پر دو نمازیں بہت باری ہیں، وہ کون سی؟ فجر اور عشاء کی نماز۔ پھر فرمایا کہ اگر وہ اس کے ثواب کو جانتے ہوتے کہ اس کا کتنا ثواب ہے تو وہ ضرور حاضر ہوتے مسجد میں، چاہے ان کو گھسٹ کر ہی آنا پڑتا، یعنی کہ اگر چلنے کی سخت نہ رکھتے تو چاہے گھسٹ کر آنا پڑتا تو ضرور آتے، لیکن ان کے اندر اتنا شعور ہی نہیں کہ اس کو سیکھیں یا اس کی نماز کی جو اہمیت ہے اس کو جانیں۔ مزید منافق کی نماز کے بارے میں کیا فرمایا کہ بیٹھا انتظار کرتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب شیطان کے دو سینگوں کے درمیان یعنی کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو جاتا ہے تو اٹھتا ہے اور جلدی جلدی 2-4 ٹھونگے لگاتا ہے اور نماز کو سر سے اتار لیتا ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ منافق کی جو خصلت ہے وہ عصر کی نماز کو لیٹ پڑھنا، کیونکہ عصر کی نماز کے بارے میں بہت تاکید آئی ہے کہ اس کو جلدی ادا کر لینا چاہیے، جیسا کہ آپ لوگوں نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور اسپیشلی نماز وسطیٰ۔ اور صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نماز وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی مثال بہت غلط چیز کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ منافق کی مثال ایسی ہے اس بکری کی سی ہے کہ جو 2 ریوڑوں کے درمیان بھاگتی پھرتی ہے بکرے کی تلاش میں، کبھی ادھر پھرتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، یعنی کہ ماری ماری پھرتی ہے۔ تو یہی حال منافقین کا ہے کہ خود غرضی اور مفاد کی خاطر کبھی اس طرف جاتے ہیں اور کبھی اس طرف جاتے ہیں، جہاں سے کچھ فائدہ حاصل ہوا تو ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ تو یہ انتہا درجے کی گمراہی ہے، یہ ایسی گمراہی ہے کہ پھر ان کو کہیں سے بھی سیدھی راہ نہیں حاصل ہو سکتی۔ ایسے لوگوں کو پھر اللہ کی طرف سے توفیق ہی نہیں ملتی کہ وہ سیدھی راہ کی تلاش میں نکلیں۔ پھر مزید اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی وضاحت کر کے مومنین کو مخاطب کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو کافروں کو دوست نہ بناؤ ایمان والوں کے علاوہ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو یہ کہ بناؤ اللہ کے لیے کوئی غلبہ ظاہر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی حجت دے دو اپنے خلاف کہ تم عذاب کے مستحق ہو جاؤ، ان کے ساتھ دوستیاں لگاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی ایسی حجت نہیں پیش کر سکو گے کہ تم عذاب سے بچ سکو۔ پھر اللہ رب العزت مزید منافقین کے بارے میں وعید سنا رہے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ استغفر اللہ، کہ جہنم کے کئی طبقات ہیں، کئی درجے ہیں، اور جو سب سے نچلا درجہ ہے وہ منافقین کا ہے۔ کس لیے؟ کہ وہ دنیا پہ بھی لوگوں کو دغا دیتے تھے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے تھے، کسی کے ساتھ خالص نہیں تھے، مخلص نہیں تھے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی ان کو یہ سزا سنا دی کہ ایسے لوگوں کا پھر جو انجام ہے وہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے کہ کبھی اس سے نکلنے کی راہ نہیں پائیں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور ہرگز نہیں پائیں گے آپ ان کے لیے کوئی بھی مددگار، یعنی آخرت میں ان کی جو سزا ہے وہ سب سے نچلے درجے کے ہوں گے اور دنیا پہ بھی اپنے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں
کہ کافروں سے بھی بدتر ہیں۔ ہاں البتہ ان کی جو نجات کی راہ ہے الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ، مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، خود کو سنوار لیں اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو تھام لیں، اس سے ہٹ کر نہ چلیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ فاولئک مع المؤمنین، تو ایسے ہی لوگ مومنین کے ساتھ ہوں گے۔ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور اجر عظیم سے نوازیں گے۔ جو سچے مومن ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت بڑا جو اجر ہے اس کی خوشخبری ہے، کیونکہ ایسے لوگ توبہ طائب ہو کر مومنین کے صف میں شامل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں رکھی، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر اگر تم شکر کرو گے اور ایمان لاؤ گے۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ تو بہت ہی زیادہ قدر کرنے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ عذاب کا مستحق انسان تب ہوتا ہے جب شکر نہیں کرتا اور ایمان نہیں لاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو تمہاری بہت قدر کرنے والے ہیں اور تمہارے تمام کاموں سے خوب جاننے والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کاموں کو اچھی طرح جانتے ہیں، واقف ہیں کہ تم کیا کچھ کر رہے ہو۔ اور شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ جسٹ زبان سے الحمدللہ کہہ لینا یا اللہ تیرا شکر کہہ لینا کافی نہیں ہے جب تک اس کو جوارح سے کر کے نہ دکھایا جائے۔ اسی طرح جو ایمان کی حالت ہے وہ صرف منہ سے کہہ لینا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو کافی نہیں ہے جب تک ایمان لانے کے بعد عمل صالح نہ کیا جائے اور اس پہ پھر یعنی کہ جوارح سے اس کو کر کے نہ دکھایا جائے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی ثبوت پیش کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بہت لمبا قیام کرتے اور یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے۔ تو پوچھنے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، یعنی کہ صحابہ کرام نے کہا کہ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں، آپ کے تو اگلے پیچھے گناہ اللہ رب العزت نے معاف کر دیے ہیں، تو پھر آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، اتنی مشقت کے ساتھ محنت کرتے ہیں، اتنا لمبا قیام کرتے ہیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو ایک بندہ مومن کا یہی حال ہونا چاہیے کہ وہ ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرے، اپنے زبان سے بھی اور اپنے کردار سے بھی، تھوڑے پہ بھی قناعت کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العزت نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور اگر انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو انسان اپنے اعضاء پہ ہی غور و فکر کر لے کہ مثال کے طور پر اگر انسان کا جو سانس چل رہا ہے اس کو اتنی آکسیجن مل رہی ہے، تو اگر اس پہ ہی کہا جاتا کہ اتنی آکسیجن پہ اتنا تم نے پے کرنی ہے تو کیا انسان اس کو ادا کر سکتا تھا؟ اس پہ ہی اگر انسان ساری زندگی سر سجدے میں رکھے تو اللہ کا شکر ادا نہ کر پائے۔ پھر آنکھ جیسی نعمت کو ہی دیکھ لیں، یا پھر اگر زبان جیسی نعمت کو ہی دیکھ لیں، یہ بولنے کی صلاحیت کس نے عطا کی، کس نے یہ قوت گویائی عطا کی؟ اللہ رب العزت نے۔ تو کیا ہم اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ ساری زندگی بھی سر سجدے میں رکھیں تو اس پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا کی ہیں، یہ ہمارے اعمال کا صلہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ سب کچھ عطا کیا ہے۔ تو انسان کو کبھی بھی کوئی ایسا جملہ منہ سے ادا نہیں کرنا چاہیے کہ جو گلے شکوے والا ہو، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں اور جو نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں وہ بھی چھین جائیں۔ اگر شکر ادا کریں گے تو نعمتیں مزید عطا کی جائیں گی، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں مزید نعمتیں عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن یاد رکھو کہ اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ یہ آیہ مبارکہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، الفاظ پہ اگر غور کیا جائے تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، ما یفعل اللہ بعذابکم، گویا کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ محبت کرتی ہے اور اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر تم یہ کام نہ کرتے تو میں تمہیں سزا کیوں دیتی، میں تو تم سے بہت ہی زیادہ محبت کرتی ہوں۔ تو ایک ماں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ انسان اس پہ بے اختیار چونک پڑتا ہے اور سبحان اللہ کہے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو سبحان اللہ کیا کمال انداز ہے اللہ رب العزت کا کہ اللہ رب العزت جو فرما رہے ہیں کہ اے بندے مجھے تم سے بہت محبت ہے تو میں تمہیں کیوں عذاب دوں گا، میں تو خود رب العالمین ہوں، ارحم الراحمین ہوں،
لیکن بندے ہی جب اگر غلط کرتے ہیں، احکامات عمل نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتے ہیں۔ اگر سچے دل سے ایمان لائیں اور شکر کریں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرنے والے کہ ان کو جان بوجھ کر عذاب دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو چھوٹی چھوٹی نعمتوں پہ ہی جو بندوں کو دی ہیں اس پہ شکر ادا کرتے ہیں تو بہت زیادہ قدر کرتے ہیں۔ جیسا کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، یا پھر اگر بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کے توبہ پہ بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے پلٹ آنے پہ بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی چھوٹے چھوٹے جو اعمال ہیں اس کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارا ہوم ورک ہوگا کہ ہم نے شعوری طور پہ استغفار بھی کرنی ہے، اور جو منافقین کی ہم نے خصلتیں پڑھی، منافقین کا کردار پڑھا، تو اس میں اپنا جائزہ لینا ہے اور شعوری طور پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ اور جیسا کہ کل 14 اگست ہے تو کل آپ لوگوں کو چھٹی ہوگی، تو آپ لوگوں نے اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اس پہ جائزہ لینا ہے کہ ہم مزید وطن عزیز پاکستان کو کیسے اچھا بنا سکتے ہیں، کیسے اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان نام تو ہے لیکن جو اس کے اندر کھاتے کام ہیں وہ پاکستان والے نہیں ہیں۔ تو اللہ کا شکر اس پہ کرنا ہے کہ ہم آزادی کے ساتھ عبادات کر سکتے ہیں، کسی قسم کا ہمیں خوف نہیں، کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے، ورنہ جس طرح پاکستان بننے سے پہلے خوف و خطرہ ہوا کرتا تھا، جب مرضی دشمن حملہ کر دیتا تھا، تو اس سے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی ہے تو اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اور جو مقصد ہے اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ کلمے کے نام پہ اس کو حاصل کیا تھا تو وہ مقصد پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا، تو کیا کریں گے تو یہ مقصد پورا ہوگا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 5 پارے ہمارے کمپلیٹ ہوئے، تو اس پہ بھی بہت اللہ کا شکر ادا کیجیے گا اور نوافل بھی ادا کیجیے گا، اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ اور آپ لوگوں نے 5ویں پارے کی ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے، بہت اچھے سے تیاری کرنی ہے، انشاءاللہ فرائیڈے کو آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔